جی السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ ہماری موٹیویشن کیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے؟ جیسے آپ نے شروع میں وہ سورہ مطففین کی آیت بتائی تھی کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، لیکن سورہ انسان میں وہ ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کو جنت دیتا ہے۔ تو جیسے صوفیہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جنت ہدف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ گریڈ اور لالچ کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ اگر ہمارے مالک ہے اور ہم ان کے کوئی لوگ سلیوز کہتے ہیں، تو اصل ہمارا گول صرف ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کا دین لوگوں کے خیالات پر مبنی نہیں ہے، وہ فطرت پر مبنی ہے۔ بحیثیت انسان میں اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں کہ میں بیماریوں سے بچا رہوں، میں اس کا محتاج ہوں کہ مجھے آرام اور آسائش ملے، میں اس کا محتاج ہوں کہ میری جو بھی ضروریات بدنی ہیں وہ بھی پوری ہوں اور جو نفسیاتی ہیں وہ بھی پوری ہوں۔ عورت میری ضرورت ہے، کھانا میری ضرورت ہے، پینا میری ضرورت ہے، آرام کی جگہ میری ضرورت ہے۔ جو لوگ ان سب چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے نزدیک ان کا رویہ متکبرانہ ہے، خدا کے مقابلے میں عاجز بندوں کی طرح پیش آئیے۔ تو ہمارے پروردگار نے یہ واضح کر دیا ہے قرآن میں کہ آپ خوفاً و طمع پکارتے ہیں، یعنی اس اندیشے سے پکارتے ہیں اللہ کو اور عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گرفت نہ پیش آ جائے، اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم گرفت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو گرفت کے خوف سے اللہ کی عبادت کرنا، اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا، تمن بیان کیا، وہاں لفظ ہی استعمال کیا ہے خوفاً و طمع، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی جنت حاصل کرنا۔ جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میری نعمت ہے، میرا انعام ہے۔ تو جنت، آرام، آسائش، جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ ہم بندوں کا لحاظ کر کے، ہماری کمزوریوں کا لحاظ کر کے ہمیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا اور اس کو سامنے رکھ کر، ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ ہی سے ہوتا ہے، مانگتا تو آدمی اللہ ہی سے ہے، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ کوئی مجرد تعلق قائم کر سکتے ہیں جس میں ہماری کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے، اس لیے کہ ضرورتیں ہیں، یہ اپنے وجود سے آنکھیں بند کرنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی فلسفہ بگھارا جائے تو یہ محض تکبر ہے، قادر مطلق کے مقابلے میں عاجز مطلق بن کر رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان ایمان کے ڈفرینٹ درجات میں بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ ان کے ڈفرینٹ موٹیویشنز ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ مطلب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے، کسی موقع پر دوسرا پہلو نمایاں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو حقیر کیوں سمجھا جائے؟ یہ اصل میں اس کی خوشنودی کا اظہار ہے، اور ان کو قرآن مجید نے بنیاد بنایا ہے، تحسین کی ہے۔ جہاں پر یہ کہا ہے والذین یدعون ربہم خوفا و طمعا، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا درجہ ہے، اللہ کے پیغمبر اسی طرح پکارتے رہے ہیں۔ شکریہ سر۔